کسی نے میری شادی پہ بندش کر دی ہے، اور میں کہنا چاہوں گی کہ استغفر اللہ سے اللہ تعالیٰ واقعی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ وہی تو ہے جو دلوں میں خیال ڈالتا ہے، وہی تو ہے جو اس خیال کو شدید بناتا ہے، وہی تو ہے جو اس کے ذریعے آزماتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں اس درد سے گزار کر ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں دنیا سے ہٹا کر اپنے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں مٹا کر اپنے پاس بلاتا ہے، وہی تو ہے جو سارے دروازے بند کر کے تمہیں اپنے در کا پتہ بتاتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے در کا پتہ دے کے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہی تو ہے جو تمہیں خود پر یقین کے انعام سے نوازتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں آزما کر صبر کا وہ انوکھا انعام عطا کرتا ہے جس سے تمہارے ہر آنسو کا حق ادا ہو جاتا ہے، وہی تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ہماری کوئی سورس آف انکم نہیں تھی، اور استغفر اللہ سے جتنی ہماری پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، اور جو میرے رشتے میں بھی رکاوٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی میریکلز آف استغفر اللہ، اور ایک بہن ہے جو اپنی سٹوری کو ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس ویڈیو میں، اپنی زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ جو آج کی ویڈیو میں شیئر کیا ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور بہت ہی پیاری سی جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اپنے بارے میں، کیونکہ آپ کو میں نے کچھ عرصے پہلے ہی فالو کرنا سٹارٹ کیا ہے، اور مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کبھی بھی کسی کو آنسر نہیں دیں گی، کیونکہ اکثر آپ ہی یوٹیوبرز کبھی کسی کو آنسر نہیں دیتے۔ اور میں اگر آپ سے اب شیئر کروں اپنی زندگی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ جس نے میری زندگی کو بدل دیا اور مجھے ایک اصل زندگی کا مقصد سکھا دیا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور استغفر اللہ سے جتنی ہماری پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، اور جو میرے رشتے میں بھی رکاوٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کی۔ میرے رشتے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھی، کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بندش ہے، جادو ہے، اور کچھ تو ایسا کہتے تھے کسی نے باقاعدہ سفلی علم کروایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اب تو میں ان چیزوں کو نہیں مانتی ہوں، لیکن ایک وقت تھا جو غفلت کا وقت تھا، اور بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں ڈوب گئی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ واقعی ہی کسی نے میرے پہ جادو کر دیا ہے، کسی نے میری شادی پہ بندش کر دی ہے، اور ہمارے گھر کے رزق میں بہت زیادہ تنگی بھی تھی، بہت پریشانی کے حالات گزر رہے تھے، اور ایون کہ ایسا تھا کہ مجھے جاب کرنے کی بھی نوبت آ گئی، اور میں نے جاب کرنی بھی سٹارٹ کر دی۔ جب میں جاب کے لیے جاتی تھی تو طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی باتیں، آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کے لیے جاب کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، اور مجھ سے چھوٹے میرے بھائی ہیں اور میری بہنیں ہیں جن کا سب کچھ مجھے ہی دیکھنا تھا، اور میرے ابو جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے لیے دعا کروائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں، آمین ثم آمین۔ اور وہ آگے لکھتی ہیں، میری امی بھی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، ان کو شوگر اور بی پی کا پرابلم تھا، کیونکہ گھر کی ٹینشنیں اور گھر کے معاملات کو دیکھ کر ان کی غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی، اور میں بڑی بیٹی ہونے کے حیثیت سے وہ مجھے اپنے سامنے جب چلتا پھرتا دیکھتی تھیں تو ان کو یہی پریشانی رہتی تھی کہ کیوں نہیں تمہارا رشتہ ہو رہا، کیوں تمہارے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ اور جیسے ارد گرد کے لوگ جب ذہن میں کوئی باتیں ڈال دیں، اور آج کل جس طریقے سے یہ بات ڈال دی جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو تم پر جادو کر دیا، تم پر تمہارے فلانے نے جادو کر دیا، تم پر تمہارے بہت ہی قریبی رشتہ دار نے جادو کر دیا۔ ہم تو ایسے لوگوں کے پاس بھی گئے جو کہتے تھے ہم آپ کے قریبی لوگوں کا نام نہیں بتانا چاہتے کیونکہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اوپر بندش کی گئی ہے اور آپ کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ تو لوگ ہمارے حالات کو نہیں دیکھتے تھے، ہم سے منہ کھول کر پیسے مانگتے تھے، اور اگر میری امی بہت زیادہ سادی ہیں، وہ کہہ دیتی تھی کہ ہمارے تو گھر کے حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے سکیں، لیکن ایک ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا گھر بن جائے، اس کی بیٹیاں اپنے گھر والی ہو جائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ہماری کوئی سورس آف انکم نہیں تھی، میں نے جب جاب سٹارٹ کی
تو میں اپنے آفس میں ایک کولیگ سے ملی، میں نے انہیں بتایا اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک جگہ لے کے جاتی ہوں۔ میں آپ ہی ان کے ساتھ گئی اور انہوں نے مجھے جہاں پر لے کے گئیں وہ کوئی خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے بولا کہ پر تو بہت کالا علم ہوا ہے اور یہ کالا علم ایسا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہونے دے گا، اور آپ ہی انہوں نے مجھ سے کہا میں تو کوئی آپ سے پیسے نہیں لوں گی، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گی کہ یہ چیزیں ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ آپ ہی میں اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتی یا میں ان خاتون کی خواہشات کو پورا کرتی جو انہوں نے مجھے ایک لسٹ بنا کے دے دی تھی، لیکن آپ ہی میں کیا کرتی؟ میں پریشان تھی اپنی امی کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں بہت ہی زیادہ بے بس اور پریشان ہو گئی تھی۔ آج کل آپ ہی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ لوگ ان چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ اپنوں کو ہی اوپر جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس سے حسد کرتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس حسد میں وہ خود ہی جل رہے ہیں، اور حسد کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے آگ، اور وہ آگ میں ہی جل رہے ہوتے ہیں۔ خیر آپ ہی میں بہت زیادہ مایوس ہو کر گھر آ گئی، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان آنٹی کو 25,000 کی چیزیں دینی ہے تو کیوں نہ میں 25,000 اپنے گھر پہ اپنے بہن بھائیوں پر لگا لوں۔ لیکن ایک طرف خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ میں اپنا سوچ لیتی ہوں، اپنے گھر کے بارے میں سوچتی ہوں، شاید میری بندش ٹوٹ جائے اور میرے لیے اچھا رشتہ آ جائے، کوئی نیک اسباب بن جائیں۔ آپ ہی یہ سوچ ہی رہی تھی تو ہمارے گھر کی ساتھ والی آنٹی ہیں وہ آئیں، اور آپ ہی وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں ایز اے اسلامک اسکالر بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ وہ ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے ہمارے گھر کے حالات دیکھے، اور وہ بہت نیک خاتون ہیں، ان سے جو بھی ہو سکتا تھا وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتی تھی۔ لیکن وہ جب ہمارے گھر آئیں اور جب انہوں نے اس دن ہمارے گھر کے حالات دیکھے، اور میری امی ان کے سامنے رو پڑیں، کیونکہ آپ ہی میری امی بہت زیادہ اندر سے تکلیف میں آ چکی تھی، اور میری امی نے انہیں بولا میری بہن میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے رشتے نہیں آ رہے، اور اگر کوئی رشتے والے آتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر رشتہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ وہ بالکل خاموش ہو گئیں، اور انہوں نے میری امی کو تسلی دیتے ہوئے بولا کہ آپ میری بہن پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے اور وہ آپ کی بہت مدد کرے گی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے میری امی سے کہا کہ اگر ہو سکے تو آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں۔ میری امی نے بولا جیسے آپ ہی ایک انسان مایوسی کے عالم میں بول پڑتا ہے کہ میری بہن میں تو ہر چیز کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرے معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بہن مانتی ہیں تو آپ میری بات کو بھی تو مانے نا، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ آپ ہی میں بھی قریب ہی بیٹھی تھی اور میں ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی، آپ فکر نہیں کریں، میں استغفر اللہ کی کثرت کو شروع کروں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ان معاملات میں مت پڑو کہ یہ جادو ہے، یہ بندش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھو اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو اور درود ابراہیم اول آخر پڑھو۔ آپ ہی میں نے ان کی بات کو بہت ہی غور سے سنتے ہوئے اس چیز کو سمجھا، اور میں نے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع کر دیا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ کا شکر اور کرم ہوا ہم پر، جس جاب کو میں کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جاب سے میری پروموشن کر دی، اور آہستہ آہستہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگ گئے۔ میری جو خالہ ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، تو انہوں نے میری امی سے بات کی کہ مجھے اپنے گھر کی بیٹی سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو، کیونکہ میری حالت بہت خراب رہتی ہے۔ میں ادھر ادھر لڑکیاں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے اپنے گھر کی بچی ہی نظر نہیں آئی۔ آپ ہی یہ نظر ان کو میں نہیں آئی، یہ صرف اور صرف اللہ کی کلام سے ہوا سب کچھ۔ جب اللہ نے کچھ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی ان آنٹی کا آنا وسیلہ بنا جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتی ہیں، انہوں نے ہماری
ہماری مدد کی اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو بھیجا اور ہمارے گھر کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے. اور آپ ہی اللہ کا شکر ہے میرا رشتہ میری خالہ کے گھر ہو گیا ہے اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ میری امی کی طبیعت بھی اب بہتر رہتی ہے. انشاءاللہ آپ ہی میری کوشش ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی امی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لوں اور پھر انشاءاللہ میں شادی کر لوں گی. اور میرے جو سسرال والے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور بہت کیئرنگ ہیں. اور میری خالہ جو ہیں وہ بہت زیادہ کیئرنگ ہیں اور خیال کرتی ہیں ہم لوگوں کا. آپ ہی کیونکہ کبھی کبھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں بھول جاتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کسی کا دل نرم نہیں ہو سکتا. میری خالہ ہم سے پہلے بات تک نہیں کرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور انہوں نے خود ہی میرے رشتے کو مانگ لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی. اور میں کہنا چاہوں گی کہ استغفر اللہ سے اللہ تعالیٰ واقعی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں. اور یا رزاقوں کی تسبیح فجر کی نماز کے بعد لازمی کریں. جن کو رزق کی پریشانی ہے اور تنگی ہے لازمی پڑھا کریں اور استغفر اللہ کی بھی کثرت کیا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری امی کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں اور لمبی زندگی دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے توفیق دیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنی امی کے لیے کچھ کر لوں تاکہ ان کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. کیونکہ آپ ہی میں ان کا بڑا بیٹا بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں. بیٹیاں بھی بیٹا بن سکتی ہیں اور بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی اور بیٹیوں کو بیٹا سمجھنا چاہیے کیونکہ بیٹے بھی اکثر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. پتہ نہیں آپ ہی اگر آپ میری کہانی کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گی یا نہیں کریں گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں. اگر آپ میری سٹوری کو آپ خود بھی پڑھ لیں تو بہت شکریہ. مجھے آپ رپلائی دے دیجیے گا. بیٹا جی میں نے آپ کی پوری جو آپ نے مجھ سے سٹوری کو شیئر کی ہے اور اتنی خوبصورت سٹوری تھی. میں نے آپ کی ویڈیو بھی بنا دی ہے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کی ہیں. آپ بالکل فکر نہ کریں. اس وقت آپ کے لیے بہت ساری آپ کی بہنیں ہیں جو دعا کر رہی ہوں گی اور جو آپ کو بہت دعائیں دے رہی ہوں گی. اور آپ اتنی سٹرونگ لڑکی ہیں. آج کل کا جو دور چل رہا ہے میں ان سب ماں باپ سے گزارش کروں گی کہ خدارا اپنی بیٹیوں کو بھی بیٹا بنائیں. یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو ہی آپ کا سب کچھ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کے بیٹے واقعی میں انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ بیٹے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن آخری وقت میں صرف اور صرف بیٹیاں کام آتی ہیں. اللہ تعالیٰ بیٹوں کو بھی ہدایت دیں بیٹیوں کو بھی ہدایت دیں. چھوٹی سی بات میں ان والدین کو کہنا چاہوں گی. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک سٹوری سے ریلیٹڈ ہی بات آئی تھی لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کی سٹوری مطلب آگے شیئر نہ کروں. لیکن انہوں نے مجھے ایک بات یہ کہی کہ آپ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ان سب ماں باپ کو ایک بات کہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو اتنا سارا جہیز دے دیتے ہیں اتنا کچھ دے دیتے ہیں اور اینڈ پہ سسرال والے ان کی قدر نہیں کرتے ان کی عزت نہیں کرتے اور پھر ان کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو ان کو وہ کہنا چاہتی تھی کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہو سکے تو جو جہیز دے رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ایک کمرے کا گھر دے دیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کچھ نہ کچھ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا کریں کہ منتھلی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. کچھ نہ کچھ بیٹیوں کے لیے مطلب سائیڈلی سیکیور کریں. بیٹیوں کے معاملات بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے اتنا کر دیں کہ سب بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر دیں کہ کبھی کوئی دکھ درد ماں باپ نہ دیکھیں. کیونکہ بیٹیوں کا جو دکھ درد ہوتا ہے نا ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی اذیت ہوتی ہے دیکھنا. بیٹیوں کے معاملات بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں. تو میں ان ماں باپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو جو جہیز دے رہے ہیں تو آپ ہو سکے تو آپ اپنی بیٹیوں کو اچھی ایجوکیشن دیں تعلیم دے دیں. ہو سکے تو ایک کمرے کا گھر دے دیں ان کی چھت دے دیں ان کی رہائش دے دیں. بے شک آپ آگے ان کو نہ دیں سسرال میں نہ بتائیں لیکن بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. میری ان سب ماں باپ سے ریکویسٹ ہے اور جن بہن نے مجھ سے کہا تھا ان کا جو میسیج ہے میں آپ سب لوگوں تک کنوے کر رہی ہوں. تو پلیز آپ لوگ پلیز جب بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کریں تو کچھ پرسنلی لازمی کریں جو کہ صرف آپ کی بیٹیوں کو پتہ ہو اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں ضرور سوچیں. کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں کوئی بھی ماں باپ کے بعد نہیں سوچتا. کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں کوئی بھی ماں باپ کے علاوہ نہیں سوچتا. جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بیٹیاں یقین کریں ماں باپ کے گھر آتے ہوئے بھی کبھی کبھی سوچ رہی ہوتی ہیں.
تو بیٹیوں کے لیے پلیز کچھ نہ کچھ کر کے جائیں، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں کہ بیٹیوں کا جو مستقبل ہے، بیٹیوں کی جو زندگی ہے وہ سیکیور رہے، کیونکہ آنے والے وقت کا، آنے والی زندگی کا کسی کو کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو بیٹیوں کو کسی سے کم نہ سمجھیں، بیٹیوں کے لیے سب کچھ کریں، بیٹیوں کو عزت دیں، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی پوری قومیں، پوری کی پوری نسلیں بنا دیتی ہیں، نسلیں سنوار دیتی ہیں۔ اور بیٹیوں کو چاہیے کہ اسلامی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کیونکہ جب کسی بیٹی کے پاس اسلامی تعلیم ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنے والی زندگی میں خود بخود کرم کریں گے، اور خود بخود اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، برکت کریں گے۔ اور اگر میں آپ سے ایک اور بات کروں کہ جن کے رزق میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ تنگی ہے، پریشانی ہے، تو میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ سورہ مزمل کو اگر ہو سکے تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کو 3 مرتبہ، ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کا رزق کہاں سے آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہاں سے مدد کریں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں، آمین ثم آمین۔ اور بالکل پریشان نہ ہوا کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو نہ اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایک ماں کی شفقت سے بھی زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے ہم سب پر، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کریں، اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ اور استغفر اللہ کی جیسے ان بہن نے بتایا کہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان خاتون کو ایک فرشتہ بنا کے بھیجا، اور استغفر اللہ سے کیسا ان کا نیک نصیب ہو گئے، نیک رشتہ ان کے لیے بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اور جو میری بہنیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، جو ہمیشہ کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے نصیب کے لیے لازمی دعا کروائیں، تو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں، جو مجھے کامنٹ سیکشن میں کہتی ہیں، جو مجھے انسٹا پر پرسنلی آ کے کہتی ہیں، اور کچھ میری بہنیں ایسے بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیشہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرواتی، تو میں ان سب کے لیے دعا کرواتی ہوں۔ دیکھیں میں سب کا نام لے لیتی ہوں، ایک ایک کا نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ سب کے بارے میں بتا دیتی ہوں، آپ سب کے لیے دعا کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کرے، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار کرے۔ اپنی دعاؤں میں حسنین کو مجھے یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اچھا سوچا کریں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچا کریں، اور اپنے لیے بھی آسانیاں کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی غیبی طریقوں سے مدد کریں گے، اور آپ کی غیبی طریقوں سے آسانیاں ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کریں۔ کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کریں، آپ لوگوں کو بھی کوئی میری بات نہیں سمجھ آئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوائریز ہوں، اور آپ اگر کوئی اپنی سٹوری کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا پر آ جائیں۔ انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ مجھے اپنے ریئل نیم کے ساتھ انسٹا پر ریکویسٹ سینڈ کریں گی تو میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور ایکسیپٹ کر لوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین کو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہیں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اللہ حافظ۔